میں اپنے امام کے لیے کیا کام انجام دے رہا ہوں پریکٹیکل. دعا تو میں کرتا ہوں، ظاہر ہے پہلی چیز تو دعا کرنا ہے، دعا کے بغیر تو گزارا نہیں ہے. لیکن پریکٹیکلی میں 24 گھنٹے میں، ایک ہفتے میں، ایک مہینے میں میرے پاس وقت کے امام کے لیے کیا ہے، کیا دے رہا ہوں، کیا دے سکتا ہوں. کیونکہ مجھے اپنے آپ کو کنیکٹ کرنا ہے امام زمانہ سے. بغیر کچھ کیے ایسے نہیں ہو سکتا کہ میں بیٹھا رہوں اور بولوں کہ بس مولا. اور پھر ہم جو زیارت نامہ پڑھتے ہیں کہ یا لیتنی کنت معکم، کاش ہم بھی کربلا والوں کے ساتھ ہوتے. ہم یا تو آپ بولیں کہ نہیں ہم انتظار ہی نہیں کر رہے، ہمیں کسی کا انتظار نہیں ہے، ہمیں کسی پر امید نہیں ہے، ہم کسی کے لیے. تو پھر آپ حسینی مکتب سے نہیں ہیں. حسینی مکتب کا جوان تیار ہے، ہر وقت تیار ہے، وہ اپنی تیاری میں دیر نہیں کرتا. اور وہاں سے جب صدا آئے گی تو یہ اتنا تیار ہو کہ یہ لبیک کہہ سکے. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. اللہم صلی علی محمد. عزیزداران محترم، میں نے آپ کو جوانوں کے بہت سارے واقعات ہیں آپ کی خدمت میں عرض کیا. میں نے یہ اتنے سارے آپ کے سامنے سائنٹسٹ شہید ہو گئے اور سب الہی اللہ کی راہ میں. ایک سائنٹسٹ کو بہت پہلے شہید کیا اور ان کے گھر والوں سے افسوس کرنے جب یہ آیت اللہ خامنہئی گئے تو تسلیت بھی کی، مبارکباد بھی پیش کی. جوان تھا، 32 سال کا جوان. کیا ہوتا ہے 32 سال کا جوان؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ کے بیٹے میں 2 خوبیاں تھیں. ایک خوبی تو یہی تھی کہ وہ اپنے پروفیشن میں بہت اوپر تھا، جس کی وجہ سے دشمن نے اسے شہید کر دی. مگر دوسری خوبی اس کی اس پر بھاری تھی. وہ کیا خوبی تھی؟ کہا وہ تنہائی میں رات کو خدا کا بہترین عابد تھا. 32 سال کا جوان. دیکھیں یہ شہادت بھی نصیب نہیں ہوتی. شہادت تک پہنچنے کے لیے نا شہید جیسی زندگی گزارنی پڑتی ہے. ایسے شہادت نہیں ملتی ہے کہ آپ بولیں گے مطلب ایسے کوئی شہید ہو گئے. جو ہمارے ہاں اتنے سارے شہید ہیں، شہید ڈاکٹر نقوی، شہید عارف حسینی، اور ہمارے کراچی کے بہت سارے شہداء جوانوں کے آپ داستان سنیں، قصے سنیں. بہت سارے ایسے لوگ تھے، بہت سارے لوگ ہیں. زندگی استاد شہید سبط جعفر، کلام پڑھتے ہیں آپ، سنتے ہیں آپ. مجھے تو ہمیشہ ایسے ہی لگتا ہے کہ جب ان کے شاگرد پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ خود ہی پڑھ رہے ہیں وہ کلام. اللہم صلی علی محمد. وہ شہید زندگی ایسے گزارتا ہے کہ خدا اس کو خرید لیتا ہے، خرید لیتا ہے. اپنے آپ کو انسان دیکھیں، دنیا کا بازار ہے نا، دنیا کا بازار لگا ہوا ہے، ہر چیز خریدار مانگ رہی ہے. دشمن میڈیا آپ کے نفس کو خریدنا چاہتا ہے، آپ کی خلوت کو خریدنا چاہتا ہے، آپ کی آنکھوں کو، آپ کے ذہن کو آپ سے چھیننا چاہتا ہے. جو آپ کے پاس گوہر ہے اسے چھیننا چاہتا ہے. دنیا خرید رہی ہے. لیکن اگر انسان اس دنیا کے بازار میں اپنی قیمت ایسے لگائے کہ خدا اس کو خرید لے، خدا خرید لے، تو کہاں قیمت لگائے گا؟ رات کی تنہائی میں، خلوت میں، خدا کی بارگاہ میں، سجدے میں کہ پروردگار. مانا چاہتے تائبین کا جملہ ہے، فراز ہے، پروردگار میں اپنے گناہوں کے اقرار کو تیری بارگاہ میں وسیلہ لے کر آیا ہوں. لے کر آئے انسان. کہا اس کی دوسری خوبی یہ تھی کہ یہ رات کی تنہائی میں خدا کا عابد تھا. 32 سال. پھر فرماتے ہیں کہ قیامت میں سورج نہیں ہے، خورشید نہیں ہے، روشنی نہیں ہے، اندھیرا ہے، ظلمات ہے. ہر کوئی ایک نور ڈھونڈے گا. کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کے وجود سے نور نکلے گا، نور، روشنی نکلے گی. اور ایسا نور ہوگا کہ کئی لوگ اس روشنی میں راستہ طے کریں گے.
کہا آپ کا بیٹا ان میں سے ایک ہے. خنو جوان. یہ جوان کہاں سے بن گئے؟ امام. امام پر اپنی جان قربان کر. آج بھی جناب علی اکبر راستہ دکھا رہے ہیں. موت ہم پہ آ پڑے یا ہم موت پہ جا پڑے، کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر حق پر ہیں تو کیا فرق پڑتا ہے؟ کوئی ہمیں مار دے کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ حق بہت ضروری ہے. عزیزان محترم، ایام محرم کے بڑی تیزی سے گزر رہے. جناب سیدہ کا لال چند دن کا مہمان رہ گیا ہے. ایک عالم دین بیان کرتے ہیں کہ کربلا کا واقعہ کہ ایک شخص آتا تھا، امام حسین کی زری کو پکڑتا تھا اور دعا مانگتا کہ خدا مجھے امام حسین کے صدقے میں بیٹا دے، بیٹا. اور پھر وہ بیٹا بڑا ہو، جوان ہو اور پھر مجھ سے لے لے. وہ عالم دین کہتے تھے یہ کیسی دعا مانگتا ہے؟ لوگ اولاد کے لیے دعا مانگتے ہیں، مگر یہ کہتا ہے اولاد ہو اور جب جوان ہو تو خدا مجھ سے لے لے. کہاں میں دیکھتا رہا، مجھے ایک دفعہ خبر ملی اس کی دکان تھی، اس کا اولاد ہو گئی، بڑا ہوتا گیا، بڑا ہوتا. میں اس کو دیکھتا تھا کہ یہ دعا کیوں مانگتا. ایک دن خبر آئی کہ اس کا جوان بیٹا مر گیا تو میں دوڑتا ہوا گیا. میں نے کہا جا کر دیکھوں، یہ تو خود یہ مانگتا تھا کہ خدا جب جوان ہو بیٹا تو لے لے. تو میں دیکھا کہ وہ اپنے جوان بیٹے کے لاشے پر پڑا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ جوان بیٹے کے لاشے سے اٹھا کیسے جاتا ہے، اٹھا کیسے جاتا. ہاں عزیزان محترم، علی اکبر ایسا جوان ہے کہ جو خلق اور خلق میں شبیہ پیغمبر ہے. خود امام حسین فرماتے ہیں جب ہم اپنے نانا کے چہرے کو دیکھنا چاہتے تھے علی اکبر کو دیکھتے تھے. جب ہم اپنے نانا کی آواز سننا چاہتے تھے علی اکبر کی آواز سنتے تھے. ایسا جوان جسے امام نے تہجد کی نمازوں میں مانگا ہے. روز عاشور اذان دینے والا کوئی اور ہے، لیکن امام نے علی اکبر کو کہا آج اذان آپ دیں گے. یعنی گویا عاشورہ طلوع نہیں ہو رہا بغیر جناب علی اکبر کے. وقت گزرا، جناب علی اکبر وداع کے لیے خیموں میں گئے. اہل حرم کو جناب علی اکبر سے بہت محبت ہے، بہت محبت. راوی بیان کرتا ہے کہ خیموں سے جناب علی اکبر نکلنا چاہتے ہیں لیکن کوئی انہیں روک رہا ہے. خیمے کا پردہ ہٹتا ہے، دیکھا کوئی ہے جو جناب علی اکبر کو روک رہا ہے. ایک چھوٹی سی بچی ہے جو اپنے بھائی پہ لپٹی ہوئی ہے. ہاں زیادہ آسان نہیں تھا. امام ہے لیکن بیٹے کی محبت اپنی جگہ پر ہے.